خشک لوگ ہیں جو صرف قول و فعل تک ہی ان کی عبادتیں محدود ہیں، اور اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری نماز جو ہے وہ صالحین کی، بزرگوں کی ہوتی ہے، جس نماز سے حقیقی نماز ہے وہ، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو اعمال سے، قول و فعل سے نہیں ادا ہوتی ہے، بلکہ کس سے ادا ہوتی ہے؟ دل سے ادا ہوتی ہے۔ ہاں، یعنی آپ، یعنی جو صحابہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھاتے تھے پانچوں وقت کی، اور آپ نے باجماعت نماز کا جو حکم دیا اور لوگوں کو پڑھایا، صحابہ پڑھتے تھے، تابعین پڑھتے تھے، سب لوگ پڑھتے تھے، وہ جو قول و فعل سے نماز کو مانتے تھے، گویا وہ نماز اللہ تک نہیں پہنچاتی ہے، دل والی جو نماز ہے یہ اللہ تک پہنچاتی ہے، اور اس کا ثمرہ وصال الہی ہوتا ہے۔ یہ اے عمر، نماز حقیقی دراصل یہی رحمانی نماز ہے جو دل میں ادا ہوتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، اور جو لوگ یہ مسجدوں کے اندر قول و فعل سے نماز ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ گمراہ اور کافر لوگ ہیں۔ ہاں، لگاؤ نعرہ، لگاؤ نعرہ خواجہ غریب النواز کا، تم سب کے سب کافر ہو خواجہ غریب النواز کی نظر میں، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ قبر پرست جو ہیں بیچارے، یہ زیادہ مسجدوں میں نہیں جاتے۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو کہتے ہیں بھی حضرت کا دامن پکڑ لو، نماز روزے سب معاف ہیں۔ ایک ایسی منزل آتی ہے جہاں ہم مجنون ہو جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارے اوپر سارے تکلیفات شرعیہ، نماز روزے حج زکات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کو دیکھو بے نمازی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کے علماء بھی نماز نہیں پڑھتے، ان کے اور جو علماء نہیں پڑھتے ہیں تو عوام الناس بھی، اللہ من رحم اللہ، بعض لوگ ہیں بیچارے جو نہیں جانتے ہیں، اگر انہیں بھی پتہ چل جائے کہ بھائی بیعت کا اور سلسلوں میں نقشبندی، قادری، چشتی، شہروردی یا حضرت اور سجادہ نشین کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ نمازوں سے فرصت مل جائے، تو پھر وہ بھی صاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر اور گمراہ لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ کسی مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کو غرور نفسانیت کے خش و خاک سے پاک و صاف کریں، پھر معرفت الہی انہیں حاصل ہوگی۔ یہ دیکھیں خواجہ غریب نواز کی۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں خوش قسمتی سے ایسا حقیقی نمازی، جیسا کہ حضرت بتا رہے ہیں، ایسا حقیقی نمازی ہزاروں لاکھوں میں سے ایک آدھ بھی مل جائے تو اس کی خدمت و صحبت اکثیر احمر سے بدرجہ بہتر ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں، خوش قسمتی سے ایک آدھ کوئی ایسا نمازی ہوگا جو رحمانی نماز ادا کر، اور حقیقت بھی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دور رکھے ایسی شیطانی نماز سے جس میں قول و فعل نہ ہو۔ جو نماز ہمیں اللہ کے نبی نے بتلائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدے بھی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، اس میں دیگر سورتیں بھی ہیں، اس میں درود بھی ہے، اس کے اندر اور بھی دعائیں ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں تسبیحات ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں قول و فعل کے ذریعے اس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ یہ خواجہ غریب النواز اپنے ماننے والوں کو کوئی رحمانی نماز بتلا رہے ہیں، شیطانی نماز کو رحمانیت کا لیبل لگا کے لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ دراصل گمراہ بت پرست لوگ ہیں جو اپنی بت پرستی پر نازا ہیں اور اپنے آپ کو نمازی شمار کرتے ہیں۔ ایسی بے حقیقت نماز سے کیا فائدہ ہے؟ اور دلیل پیش کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کی دلیل دیکھو۔ کہہ رہے ہیں حدیث قدسی ہے، اور نعوذ باللہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر یہ ولی اللہ بہتان لگا رہے ہیں۔ اگر یہ ولی اللہ تھے تو ہم یہ سب باتیں اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو کہ یہ ولی اللہ تھے تو یہ بہتان ہے کیا کہ الانبیاء والاولیاء یصلون فی قلوبہم دائمون، کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء ہمیشہ اپنے دل میں نماز پڑھتے ہیں۔ کس میں نماز پڑھتے ہیں؟ انبیاء اور اولیاء اپنے دل میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز حقیقی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب نماز دیکھو کیا ہوتی ہے ان کی، کہ صلاۃ الانبیاء والاولیاء حبس الحواس وعدد الانفاس، کہ انبیاء اور اولیاء کی نماز در حقیقت وہ نماز نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ نماز وہ ہوتی ہے کہ جب وہ کہ نماز وہ ہے کہ جو حواس خمسہ جو ہے، یعنی سانس وغیرہ، حبس الحواس یعنی آنکھ، ناک، سانس وغیرہ، یہ یعنی حواس خمسہ یعنی قوت شامہ، یعنی سونگھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، چکھنے کا، یہ جو قوت ہے یہ تمام سب بند ہو جاتی ہے، اور ان کا ایک ایک سانس یاد الہی میں گزرتا ہے۔ ابھی تو یہ یاد الہی کو کفر کہہ رہے تھے، اور ابھی کہہ رہے ہیں یاد الہی میں ایک ایک سانس گزرتا ہے، تو پھر انبیاء اولیاء ان کے کہنے کے مطابق تو عین کفر میں ملوث تھے، نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یاد الہی تو دوئی ہے، غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کو دل کے اندر رکھنا
یہ تو کفر ہے، عین کفر ہے، جیسا کہ خواجہ صاحب بتلا رہے. المہم دیکھیں ان باتوں میں تضاد دیکھیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اے عمر نماز حقیقی رحمانی نماز ہے، اسی نماز سے پروردگار کا وصال حاصل ہوتا ہے. اے عمر ذکر خفی اور نماز حقیقی یہ ترک وجود ہے، یعنی جو آہستگی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے اور جو حقیقی نماز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ترک وجود، اپنے آپ کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو کچھ پاگل بن جاؤ، مجنون بن جاؤ، ترک وجود، سب کو چھوڑ دینا. یعنی عابدوں کی نماز جو ہوتی ہے، جو عابد اور زاہد علماء اور فقہاء ہیں، ان کی نماز سجدے اور سجود پر ہوتی ہے. لیکن شعر لکھا ہے کہ نماز زاہدہ سجدہ سجودت، نماز زاہدہ سجدہ سجودت اور نماز عاشقاں ترک وجودت، کہ زاہدوں کی نماز سجدہ سجود ہے. عالم فقیر زاہد عابد گزار جو ہیں، عبادت گزار، ان کی نمازیں سجدہ سجود ہیں. لیکن جو عابدوں کی نماز ہے وہ حقیقی نماز عاشقوں کی ترک وجودت، اپنے آپ کو بھول جانا ہے، اپنے آپ کو گم کر دینا ہے، یہ حقیقی نماز ہے. اے عمر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہ سمجھنا، غیر اللہ کا وجود دل سے بالکل نکال دینا، یہی اصل نماز ہے. اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ حضرت روزے کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہنے روزہ یہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہتے ہیں صبح سے شام تک، یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ جو ہے یہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ جنت دے. جنت کی لالچ میں، حوروں کی لالچ میں، جہنم سے ڈر کے لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی اور دنیاوی خواہشات سے بند رکھے. یعنی خواہشات دینی کیا ہے؟ انسان خواہشات دینی کو چھوڑ دے. وہ کیا ہے؟ مثلا خواہشات جنت، حور وغیرہ، ان تمام سب کی خواہشات چھوڑ دے. عبد اور معبود کے درمیان یہ خواہشیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقیقی کا وصال حاصل نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح سے قیامت کا خوف، جنت کی ہوس، آخرت کی فکر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ کس کی تعلیم ہے معلوم ہے آپ کو؟ سلطان الہند خواجہ غریب النماز، جو غریبوں کو نوازتے ہیں. یہ غریبوں والی نماز بتا رہے ہیں. کون والی؟ اور ہمارے ہاں کے غریب یوں بھی جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے، ہم دیکھ لیں، آپ بامبے وغیرہ اور دیگر مقامات پہ آپ لوگ جانتے ہیں، شہروں کے رہنے والے ہیں، جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے مسجدوں میں کبھی حاضر نہیں ہوتے ہیں الا من رحم اللہ. بعض لوگ ہاں ہر جمعرات کو 11ویں کرانا، نیاز فاتحے کرانا وہ اچھی طرح سے نہیں بھولتے، لیکن نمازوں کے اوقات میں یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، پان چل رہے ہیں، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. البتہ جب دکان سے اٹھیں گے تو مسجد میں جائیں گے، مؤذن کو کہیں گے یا امام صاحب کو کہ یہ 200 روپے رکھیں، بجلی کا بل ہم دے رہے ہیں، بجلی کا بل ہے یہ. اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ثواب لے لیے اور ہم جنت کو حاصل کر لیے. تو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ جو تم جنت کی لالچ، حوروں کی لالچ، جہنم کا ڈر اور آخرت کی فکر جو تمہارے دلوں میں ہے، یہ چیز روزے کو توڑنے والی چیزیں. اللہ کے نبی یہ بتلائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں کہ روزے کو توڑنے والی چیزیں کھانا ہے، پینا ہے، جمع کرنا ہے، اور ان تمام سب چیزوں کا یہ ہے روزے کو توڑنے والی چیزیں. اور خواجہ صاحب کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جنت کی لالچ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ للصائم فرحتان. دیکھیں اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھیں، آقا رحمت فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار جنت کے ایک باب ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. روزے دار کو یہ کہا جائے گا، اے روزے دار، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر اعمال، ہر عبادتوں کا بدلہ تو میں نے مقرر کر دیا ہے، الصوم لی، لیکن روزہ یہ میرے لیے ہے، قیامت کے دن میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ لالچ کون دلا رہا ہے؟ ہمارے نبی دلا رہے ہیں. کہ لوگوں اللہ کے دیدار کی لالچ میں، اللہ کو دیکھنے کی خوشی میں، جنت کی خوشی میں، جنت کے دروازوں میں باب الریان سے داخل ہونے کی خوشی میں، لذت میں، اس وجہ سے تم روزے کو رکھو، اس حرص میں، آخرت کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے، آخرت کی یاد میں، اور اپنے حساب و کتاب کے خوف سے، اللہ کے خوف سے روزوں کو رکھو. اس طرح روزہ رکھو تو تمہارا روزہ مکمل روزہ ہوگا. خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں کہ اگر جنت کی خواہش میں، حوروں کی خواہش میں، آخرت کے خوف سے، اور بہشت کے خوف، اور جو ہے جہنم کے خوف سے اگر کسی نے روزہ رکھا تو اس کا روزہ ہی قبول نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں،
یہ ولی اللہ ہیں, یہ ولی اللہ کی تعلیم ہو سکتی ہے. مسلمانوں عبرت حاصل کرو, مسلمانوں پلٹو اپنے اسلاف کی طرف, کتاب و سنت کی طرف, جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں دی ہے. ہاں ہمارے منہ کو نہ کھلواؤ, ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن, ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. منہ نہ کھلواؤ, میں وہابی ہوں, منہ نہ کھلواؤ, ورنہ نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کے پردوں کو میں چاک کروں گا, اور نہ جانے کتنے کتنے لوگوں کو میں برہنہ پیر جو قبروں میں سوئے تمہیں ان کے پوجا کر رہے ہو, ہم انہیں یقینی طور پہ ننگا کر دیں گے عوام الناس کے سامنے. جو تم ولیوں کی آڑ میں لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہو, اللہ سے ڈرو اور اللہ سے توبہ کرو. تو یہ تو چند روزے کی حقیقت, اور آگے بھی اور حقیقتیں ہیں, میں انشاءاللہ تعالی انہیں بھی آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. پھر بندہ گیسو دراز کی یہ حقیقت, اور یہ شیعہ تھا پرلے درجے کا زندیق, شیعہ لونڈے باز, میں بتاؤں گا. یہ کتاب کا حوالہ ہے میرے ذمے, اور یہ دلیلیں میرے ذمے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا. تو میرے عزیز, میرے دوست, چونکہ دوسرا پروگرام ہونے والا ہے, اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. اور کیرلا زبان میں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہندوستان کی مائے ناز شخصیت اور بہت ہی عظیم ہستی حضرت فضیلت الشیخ عمر احمد ملاباری حفظہ اللہ تشریف لائے ہیں ہندوستان سے. ان کا پروگرام ہوگا, ان کی تقریر ہوگی. ظاہر ہے اگر آپ لوگ کیرلا سمجھتے ہیں تو اہلاً و سہلاً تشریف رکھیں, نہیں سمجھتے ہیں تو بھی مجلس کے آداب کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے عظیم شخصیت کو دیکھنا بھی ایک قسم سے ثواب کا کام ہوتا ہے. اس لیے ان کی صحبتوں میں, ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے کچھ سیکھ نہیں سکتے اگر, تو ان کو دیکھ بھی لیں تو بڑے ہی اس کی بات ہے, کیونکہ ایسی شخصیتیں بہت کم ملتی ہیں. تو دوستوں, میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے کوئی ضرورت نہ ہو بیکار کی, تو آپ حضرات تشریف رکھیں, بیٹھیں اور سنیں, کم از کم دیکھیں کہ کیا فرما رہے ہیں. اور میں اپنے کسی بھائی کیرلا والے سے درخواست کروں گا کہ اگر اردو جانتے ہیں تو ہمیں بھی ٹرانسلیشن کر کے کم از کم بتائیں کہ شیخ کیا فرما رہے ہیں, ہمارے لیے بھی نصیحت. اسلام میں جھوٹ کی اہمیت کیا ہے؟ کیا بوقت ضرورت جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے, جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے. اور منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے, اور یہ مطلب جھوٹ کی وہ ہے, حرام ہے. جھوٹ بولنے والا حرام گویا کی کام کرتا ہے. اور جھوٹ, کیا وقت ضرورت جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. 3 مقامات پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک مقام, 2 بھائی ہیں, 2 دوست ہیں, ان میں کسی وجہ سے دشمنی شیطان نے ڈال دی ہے, آپ دونوں دوستوں میں یا بھائیوں میں